بنی اسرائیل آیت 19 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ومن اور جو ارادہ چاہے ارادہ کرے الآخرۃ آخرت کو وسعی اور وہ کوشش کرے لہا اس کے لیے سعیہا ضروری کوشش اس کی وہوا جبکہ وہ مومن ہو فاولئک تو یہی لوگ ہیں کان ہے سعیہم کوشش ان کی مشکورا قابل قدر۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ اس آیت میں عمل کی قبولیت کی 3 شرائط بتائی گئیں اور کیسے قبول ہوں گے عمل اور کیسے اللہ تعالیٰ قدردانی کرے گا۔ صرف 3 چیزیں درکار ہیں۔ فرسٹ آف آل وہو مؤمن با ایمان ہو، ایمان والا ہو، پھر آگے آخرت کا ارادہ ہو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا چاہتا ہو، ایسی کوشش کرے جو کوشش کا حق ہے عین سنت کے مطابق، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا، ایمان کے بغیر، عمل صالح نبی کی سنت کے بغیر۔ لہٰذا یہ ہمیں کرائیٹیریا دے دیا گیا اور اس کے لیے ہمیں کوشش اور صبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صرف کامل صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا۔ جو جس صحیح کوشش کو اللہ تعالیٰ مشکور قرار دے وہ ویسی ہی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی پائے۔ آخرت میں جنت پانے کے تو ہم سب ہی خواہش مند ہیں، کیا صرف خواہش پر جنت مل جائے گی؟ نری خواہش، اس صرف خواہش پر تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا، آخرت تو بہت ہی قیمتی ہے۔ 2 ٹکے کی عارضی دنیا پانے کے لیے زندگی کو محنت میں گھلا دینا پڑتا ہے۔ مرد و زن کے بال سفید ہو جایا کرتے ہیں، کمریں جھک جایا کرتی ہیں، دنیا کماتے کماتے پھر کہیں بڑھاپے میں جا کر دنیا کی راحتوں کی معراج حاصل ہوتی ہے۔ آخرت تو اس سے زیادہ کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ لہٰذا آخرت کو پانے کے لیے نمبر 1 خواہش بھی پرعزم ہو، خواہش عزم کی جگہ عزم بن جائے، عزم کے بدلے پھر عزم صحیح اور جدوجہد کا روپ اختیار کر لے، اور صحیح کیسی ہو؟ ایسی جیسا کہ حق ہے کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ ان مرحلوں کو سر کرنے کے لیے انہوں نے انتھک محنت کی اور کوشش کی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیسی کوشش کہ رب راضی ہو جائے اور رب قدردان ہو جائے اور رب قدر کرے، قبول کر لے، ایسی محنت جو اس کے ہاں قبول ہو جائے، اجر عطا ہوگا، قدردانی ملے گی۔ خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، محنت، مسلسل کوشش، شکر گزاری، آخرت کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، دنیا کی دوڑ میں دیوانہ وار لگ جائیں گے تو جنت کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں۔ دونوں میں سے کیا ہے؟ دنیا کی دوڑ دو، دیوانگی۔ 2.5 روپے ہاتھ میں رکھ کر لیے ہیں ہم جیولر سے ہیرا لینے، نمازیں تو ہماری پوری نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قدردانی مل جائے، جنت مل جائے۔ دنیا کی کسی بھی ڈگری کو دیکھو، مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، سٹینڈرڈ بنتا ہے۔ دنیا کا سٹینڈرڈ انتھک محنت اور کوشش، اور آخرت صرف وش کرنے سے۔ الٹیمیٹ سٹرگل چاہیے، مسلسل
مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ڈاواں ڈول ہو کر نہیں، ہر قیمت پر چاہیے، اپنی پسند، انا، خواہش کی قربانی دیتے ہوئے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنے پیسے، اتنا کیش ہے؟ ایمان اور تقویٰ ہے؟ دنیا کے لیے تو ہم گولڈ بیچ دیتے ہیں، سارے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، پلاٹس بیچ دیتے ہیں، ادھر ادھر سے فوری قرض ادھار، کیونکہ وہ تمنا ہماری بہت یونیک ہوتی ہے، ہم نے ہر حال میں اس خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جنت کے معاملے میں، جنت کے بارے میں کیا خواہش ہے، کیا خیال ہے؟ کیا جنت کی تمنا اور خواہش نہیں ہے ہمیں؟ ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا میں، آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا چاندی مل جائے تو میں اسے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ ہم کیا کہیں گے اگر ہمیں احد پہاڑ جتنا سونا چاندی مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ سے ہم پوچھیں۔ جس دن میں مر جاؤں گا یہ نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے ایک قیرات بھی میرے پاس ہو، سارے کا سارا دے کے جانا چاہوں گا اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ دنیا تو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آگے کے لیے چاہیے، تو جو یہاں سے آگے بھیج دیں گے وہ سب آگے مل جائے گا، وہ وہاں موجود ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قنطار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر میں قلیل کی طرف جاتا ہوں، تم کثیر کی طرف، میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا، یعنی کہ تم بڑی بات کر رہے ہو۔ اور آپ نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے کہ میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا۔ تو جو لوگ آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے طور طریقے بالکل مختلف ہوتے ہیں، ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں یہ سوچتے ہیں کہ اس سے آخرت کیسے کمائی جائے۔ جیسے دنیا میں بزنس مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، ہر طرف نظر رکھتے ہیں، انہیں ہر چیز میں سے بزنس 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 پروفٹ نظر آتا ہے، کیسے اس بزنس کو پروموٹ کریں، کیسے مزید پروفٹ حاصل کریں، کیسے زیادہ فائدہ حاصل کریں، کیسے چمکائیں اس کو، ایک کمپنی سے دوسری تیسری بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے۔ بزنس اورینٹڈ ہیں ہم، کیا آخرت اورینٹڈ ہیں ہم؟ اس سے بڑا، اس سے شاندار کوئی بزنس ہے؟ آئے نا پھر اللہ تعالیٰ سے بزنس کر لیں، آئے نا ساری کوششیں لگائیں، تن من دھن کی بازی لگا دیں، اپنا سب کچھ وار دیں۔ ہاں ورنہ تو ہر بزنس میں ہمیں دھوکے کا اور فراڈ کا بھی ڈر ہوتا ہے، ماند پڑ جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ بہت بڑا قدردان ہے ہمارا رب، اس سے بڑھ کر کون قدردانی کرے گا؟ تو کون ہے جو تیار ہے اس بزنس کے لیے؟ اللہ جی ہمارا نام لکھ لیجئے، ہمیں قبول کر لیجئے، ہم کھوٹے سکے ہیں، ہمیں کھرا بنا دیجئے، ہمیں سچا بنا دیجئے، ہمیں سچا بنا دیجئے، ہمیں اپنے قابل کر دیجئے کہ ہم خوش ہو جائیں، ہم تجھے خوش کر دیں، راضی کر دیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرمائیے، آمین ثم آمین۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا